میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں، یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ہزاروں نے، لاکھوں، کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں۔ لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی، حکمتیں ہیں۔ دوسرے دن اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتنی جا اڑیاں، اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا۔ پھر یہی سوچ کر کے نکلے، وادی ہمرا پہنچے تھے، مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب، وادی ہمرا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا، پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے۔ اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہ ذکر کیا، ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے، وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں، کمالات ہیں، ان کی عبادات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں، امتی تو ہم بھی ان کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایسوں کو دیکھو، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے، تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے، دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی۔ ایک بات یاد رکھ لینا، گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی، یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن، پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی، کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر ہزار کنٹرول کر لے گا، لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے، اور جہاں یہ نگاہیں بہکی پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا۔ آج یہی حالات ہے میرے عزیز، اسی لیے دیکھو، مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں،
ان کو بار بار دیکھتے رہو، بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے بتانا. ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں مجھے اور جینا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں ابھی تو مرنا نہیں ہے، مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں، عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی، کب آنکھیں بند ہوں گی، کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو.